اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان اللہ و انا الیہ راجعون۔ آج 10 محرم ہے، غریب الغربا شہدائے کربلا کی شہادت کا دن ہے۔ میرے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد مولا فرماتے ہیں، میرا سلام ہو اس امام پر، اس حسین پر جس کے ہونٹ شدت پیاس کی وجہ سے سوکھے ہوئے تھے۔ میرا سلام ہو اس حسین پر، اس امام پر جس پر اسمان کے فرشتے بھی روئے۔ مولا حسین کے قاتلوں پر لعنت۔ 10 محرم کا دن ہے، بلاگ بنانے کا دل تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی عزاداری کے لحاظ سے جو بھی مصروفیات ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں، جو بھی عزاداری ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آج کے دن زیادہ سے زیادہ امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے قاتلوں پر لعنت کریں، امام کو درود پاک اور سورہ اخلاص پڑھ کر ہدیہ کریں، مجالس وغیرہ میں جائیں، عزاداری کریں۔ اس کے علاوہ جو بھی آج کی مجالس وغیرہ ہوگی، جہاں جہاں پہ بھی میں ہوں، وہ سارا کچھ اسی بلاگ میں دیکھنے کو آپ کو ملے گا۔ اور ویسے بھی آج کا دن بہت ہی بڑا غم کا دن ہے، تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ امام حسین علیہ السلام پر کربلا کے میدان پر بہت ظلم کیا گیا، بہت ہی ظلم کیا گیا۔ روایت میں آتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے بابا، میرے مظلوم بابا کو دنیا کے ہر ایک ہتھیار سے مارا گیا۔ امام حسین علیہ السلام پر جسم پر اتنے زخم تھے کہ روایات میں ملتا ہے، نیزے کے زخم میں تلوار کا زخم، تلوار کے زخم میں تیر کا زخم، تیر کے زخم میں پتھر کا زخم، جس کو کچھ نہیں ملتا کربلا کی گرم ریت امام مظلوم کربلا کے زخموں پر ڈالتا ہے۔ باقی بنے رہیے بلاگ میں، جو بھی پھر مصروفیات ہے شام تک مجالس تک، پھر سارا کچھ اسی بلاگ میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ اچھا جی، میں پہنچا ہوں ادھر آج شیخ پورہ کا مرکزی جلوس ابھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ گرمی بہت زیادہ ہے، لیکن عزاداروں کی بھی کثیر تعداد ہے۔ میں میرے ساتھ میرے بھائی شداب اور جتنے بھی احباب آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں، سب جلوس میں جا کے شرکت کرنے لگے ہیں۔ وہاں پہ زیارت دکھاتے ہیں، آپ کو بھی زیارت کرواتے ہیں، ہم خود بھی زیارت کرتے ہیں۔ سلام یا مولا حسین، سلام یا مولا حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ شیخ پورہ کا مرکزی جلوس ہے جو امام بارگاہ شان حسین سے تقریباً صبح 7 بجے برآمد ہوتا ہے، لیکن ہم جلوس میں تقریباً نماز کے ٹائم پر ہی پہنچے تھے۔ جلوس اپنے قدیمی رسوں سے ہوتا ہوا شیخ پورہ کے مشہور بازار، جسے ریگل سلمے والا بازار بھی کہتے ہیں، وہاں پر پہنچ چکا تھا۔ یہاں پر آپ نماز ہوئی اور نماز جمعہ بھی ہوئی، کیونکہ آج جمعے کا دن تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد یہاں پر پھر سے ایک دفعہ مجلس شروع ہونی تھی۔ یہاں سے پھر جلوس امام بارگاہ کلاں کی طرف جانا تھا۔ خیر، مجلس شروع ہوئی۔ یہاں پر مصائب امام حسین علیہ السلام بیان کرتے ہوئے کہ مولا کو کس طرح شہید کیا گیا۔ نماز عصر کا ٹائم تھا، ہر ایک کوئی مولا حسین پر ظلم کر رہا تھا، ہر طرف مارو مارو کی صدا تھی۔ اتنا ظلم کیا گیا تھا امام حسین علیہ السلام پر کہ 7 قدم پہ بیٹی اور 70 قدم پہ بہن کھڑی دیکھ رہی تھی۔ روایات میں ملتا ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بابا کی لاش پر پہنچا تو میں ان کے جسم کا ایک حصہ اٹھاتا تو دوسرا گر جاتا تھا۔ یہاں سے ایک دفعہ پھر شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ ہر ایک آنکھ اشک بار تھی غم مولا حسین میں۔ دوپہر کا ٹائم تھا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی، اس کے باوجود بھی بچے، جوان، بزرگ، خواتین، مائیں، بہنیں سبھی جلوس میں شامل مولا حسین کو پرسہ پیش کرتے ہوئے، اظہار محبت مولا حسین سے کرتے ہوئے۔ یہ جی شیخ پورہ کی مرکزی زیارت، میں یہاں پہ سلام کرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے کہ مولا ہم سب کو سلامت رکھیں اور ہمارے وقت کے حسین کے ظہور میں تجلیل فرمائے۔ اس کے بعد جلوس آگے اپنے مرکزی راستوں پہ رواں دواں آگے امام بارگاہ کلاں کی طرف جاتے ہوئے۔ جلوس میں شہدائے کربلا کی یاد میں آپ کو زیارات، تعزیے اور علم پاک کی زیارتیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہاں پر یہ زیارات شہزادہ قاسم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ اس کے بعد جلوس آگے مین بازار کی طرف چلے گیا۔ اب یہاں پر زنجیر زنی کا ماتم ہونا تھا، جس کے لیے ماتمی حضرات پہلے سے حلقہ بنا کر انتظار کر رہے تھے۔ اب یہاں پر ایک ایک کر کے ساری زیارات آتے ہوئے علم پاک آئے، تعزیے آئے
اس کے بعد شبیہ ذوالجناح نے آنا تھا، لیکن اس سے پہلے یہاں پر دعائے امام زمانہ کرتے ہوئے، اے میرے اللہ ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تجلیل فرما، ہمیں اپنے امام کی محبت معرفت اطاعت نصیب فرما۔ دعائے امام زمانہ ہوئی، ہر طرف لبیک یا حسین، سلام ہو یا حسین کی صدائیں، ہر طرف یا حسین یا حسین۔ اتنے میں ذوالجناح بھی یہاں پر آ گئی۔ اب یہاں پر زنجیر زن بھائیوں نے مولا حسین کو خون کا پرسہ پیش کیا۔ زنجیر زنی کے بعد یہ جلوس امام بارگاہ کلام پہنچا، جس سے آگے اس نے امام بارگاہ دربار حسین کی طرف جانا تھا۔ یہاں پر کچھ ٹائم زنجیر زنی کا پرسہ ہوتا رہا، اس کے بعد یہاں سے پھر شبیہ ذوالجناح کا جلوس آگے جناب بارک امام بارگاہ دربار حسین کی طرف روانہ ہوا۔ ہر طرف لبیک یا حسین، سلام یا حسین کی صدائیں، قدیمی رستے قدیمی جلوس، ہر کوئی اپنے طریقے سے امام حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے۔ میرے دادا ابو، دادی امی، میری والدہ، پھپھو لوگ جو اس دنیا میں نہیں ہیں، وہ بھی میرے ساتھ کبھی اس جلوس میں ہوا کرتے تھے۔ اللہ پاک مولا حسین بادشاہ کے صدقے ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ میری دعا ہے کہ مولا حسین کے غم میں رونے والوں کو اللہ پاک کسی غم میں نہ رلائے، اللہ پاک سب پہ اپنا رحم و کرم فرمائے۔ خیر جلوس اپنے رستوں پہ رواں دواں دربار حسین امام بارگاہ پہنچ گیا۔ یہاں پر بھی پہلے سے عزاداروں کی بڑی کثیر تعداد موجود تھی، سب شبیہ ذوالجناح کو سلام کرتے ہوئے۔ میں جب بھی علم اور ذوالجناح کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے عزادار حسین بنایا، اور دعا کرتا ہوں ہمارے شہر سمیت جتنے بھی جلوس ہیں سب اپنی جگہ پر حفظ و امان سے پہنچیں، سب لوگوں پہ سب بہن بھائیوں پہ اللہ رحم و کرم فرمائے، اللہ پاک سب کو سلامت رکھیں، آباد رکھیں، خوش رکھیں۔ جلوس کے تمام رستوں میں سبیل نیاز کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ یہاں دربار حسین سے اب جلوس باہر جناح پارک کی طرف آیا، جہاں سے پھر اس نے ایک دفعہ امام بارگاہ کلاں کی طرف جانا تھا۔ عقیدت مند نوحے پڑھتے ہوئے شام ہونے کو تھی، اور 1 سال کا پتہ بھی نہیں چلا کہ ہر سال بعد یہی ہوتا ہے کہ اگلے سال محرم ہوں گے، ہر دن دن عاشور کا ہوتا ہے۔ میں جب بھی کسی باپ کو بیٹے کے لیے روتا دیکھتا ہوں تو مجھے مولا حسین کی بہت یاد آتی ہے۔ شام ہونے کو تھی، میں بھی اب واپس جانے لگا تھا جہاں پہ اب میں نے شام غریباں کی مجلس سننی تھی۔ میں یہاں سے واپس اپنے گاؤں والے امام بارگاہ پہنچا، جہاں پہ ظہیر الحسن ظہیر صاحب شام غریباں کی مجلس پڑھتے ہوئے۔ شام غریباں اس شام کو کہتے ہیں کہ جہاں سب شہادتوں کے بعد مستورات جو پیچھے بچ گئے تھے ان پر کیا ظلم و ستم کیا، خیموں کو آگ لگا دی گئی، مستورات سے چادریں چھین لی گئی، بچوں کو مارا گیا، ان پر ظلم و ستم کیا گیا، لاشوں پر گورے درا دیے گئے، سروں کو نیزوں پر لٹکا دیا گیا۔ اتنا ظلم کیا گیا اہل بیت پہ، قبلہ صاحب بیان کرتے ہوئے۔ ہر طرف مارو مارو کی صدائیں، کوئی تیر سے وار کر رہا ہے، کوئی تلوار سے وار کر رہا ہے، کوئی نیزے سے وار کر رہا ہے، کوئی پتھر سے وار کر رہا ہے۔ شام غریباں کی مجلس سنی، اس کے بعد کچھ یہاں زیارات کو اس شام غریباں کے پس منظر سے سجا رکھا تھا۔ یہاں پر آپ یہ ایک جھولا دیکھ سکتے ہیں، یہ تابوت دیکھ سکتے ہیں جو شہزادہ علی اکبر سے منسوب ہے، یہ تابوت دیکھ سکتے ہیں جو 9 محمد سے منسوب ہے، یہ گہوارہ دیکھ سکتے ہیں جو شہزادہ علی اصغر سے منسوب ہے، یہ علم پاک دیکھ سکتے ہیں یہ مولا عباس سے منسوب ہے۔ اور یہیں پہ میرا بلاگ بھی اینڈ ہوتا ہے۔